میں بڑے چکر میں پڑ گیا، اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ صلات پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ برسوں سے تقریر کر رہا ہوں، لیکن مڈ ڈے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے۔ عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے، لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک۔ لیکن ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے۔ میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی، فجر بعد سونے کی۔ 2 ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبا ٹائم ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک، لمبا ٹائم، یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک، لمبا ٹائم۔ اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا، مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ 10 بجے اٹھائیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی، تو آئی کل تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی 2 لائن، سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ۔ I forgot it. Like I left it. In the benefit of Sunni community, I'm awaking continuously. اور پھر یہیں پہ چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا سو لیجئے گا، ایئرپورٹ جانا، اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ؟ پٹھوریا، اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا۔ رات آ جائے گی، عادت کے مطابق پھر نہیں سوئیں گے، تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے۔ تو خیر، کل کا سونا نصیب کے لیے ہے، اور آج نہ سونا حبیب کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا، وہ سراجا منیرا، اور روشن سورج، روشن چراغ۔ حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے، پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے، پھر سراج منیرہ پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا، بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے۔ لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے، پوری آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو، یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا۔
تو یہ تو ہو گیا ترجمہ اس کا مفہوم، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجئے، جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے۔ اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کسے پکارا؟ نبی کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی، کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا۔ یا کہہ کر کے بھی پکارتے، ہمارے ہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں۔ لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ۔ یا سے بھی پکارتے ہیں اور ایو سے بھی۔ ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایو سے پکارا ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی۔ یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ اللہ نے 2 حرف سے پکارا، میں بڑے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے۔ ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی پڑھ جاؤ، تم جیوس کو پڑھ جاؤ، تم جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ، تم اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتویٰ دے، جو اپنے لارڈ پر فتویٰ دے۔ اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ، یہ اللہ کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک۔ اب یہ کہتے ہیں، ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو، اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا۔ ترکیب مجھ سے پوچھو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں، اہل سنت و جماعت نبی کو نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، ہمارے میلاد کے پیچھے مت پڑھو،
ایک کام کرو، ہمارے درگاہوں کے پیچھے مت پڑو، ہمارے آستانوں کے پیچھے مت پڑو، اولیاء اللہ کے پیچھے مت پڑو، ہماری جماعت کے پیچھے مت پڑو، اہل سنت و جماعت کے پیچھے مت پڑو، دارالعلوم علیمیہ کے پیچھے مت پڑو، یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پیچھے مت پڑو، عبدالعلیم میرٹھی کے پیچھے مت پڑو، محدث اعظم کی چھوچھوی کے پیچھے مت پڑو، سید محمد ہاشمی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبدالہادی کے پیچھے مت پڑو، مولانا عبد الرحمان کے پیچھے مت پڑو، نہ کسی عالم کے پیچھے پڑو، نہ ہماری عوام کے پیچھے پڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کا پکارنا بند ہو جائے، نبی کو ندا کرنا بند ہو جائے، نبی کو یا کہنا بند ہو جائے، لوگ یا کہہ کر نہ پکاریں، تو ایک کام کرو، جس نے سب سے پہلے پکارا اسی سے لڑ جاؤ، جس نے سب سے پہلے پکارا ہے اسی سے لڑ جاؤ۔ ہم تو بہت بعد میں پکارے ہیں، اللہ نے پہلے پکارا ہے، اللہ نے پہلے پکارا ہے، جاؤ خدا سے لڑ جاؤ، جو رزلٹ نکلے گا مان لیں گے، جو رزلٹ نکلے گا وہ مان لیں گے۔ تو وہ یہ کہہ کر کے جماعت والے بھاگے، ہم کیا اللہ سے اب لڑیں، ہمارا گرو آدم کے معاملے میں لڑ چکا ہے اور آج تک کامیاب نہیں ہوا، آج تک کامیاب نہیں ہوا، تو جب وہ استاد نہیں جیتے تو یہ چیلے کیا جیتیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب تیرے پرنسپل میں ہمت نہیں تو ڈسائپل میں کیا ہمت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا، اللہ نے پکارا، اللہ رسول سے بڑا ہے کہ نہیں؟ اور یہ لوگ رسول سے چھوٹے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رسول سے بڑا ہے اور ملا چھوٹا ہے۔ اس ملا کی گردن تو کبھی پکڑو، اللہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو کے نہ پکارے، وہ بڑا ہو کر کے پکارے، یہ چھوٹے ہو۔ اور ایک بات اور سوچنے کی ہے میرے دوستو، رسول کے پاس جو کچھ ہے کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا۔ رسول نے ہم سے تو کچھ لیا نہیں، مولوی سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت سے تو کچھ لیا نہیں، جماعت ہی نے کسی سے کچھ لیا؟ رسول نے جماعت سے کچھ نہیں لیا، نہ مجھ سے لیا، نہ تم سے لیا، نہ ان سے لیا، نہ ان سے لیا۔ رسول نے جو کچھ لیا اللہ سے لیا، اللہ نے جو کچھ دیا خود دیا، عطا ہے۔ رسول کے پاس جو کچھ اللہ کی عطا ہے، نہ مانو تو خطا ہے، بدتمیزی کرو تو جہنم پتہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو سمجھنے کی بات ہے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ رسالت اللہ نے دیا، نبوت اللہ نے دیا، امامت اللہ نے دیا، قیادت اللہ نے دیا، سیادت اللہ نے دیا، سرداری اللہ نے دیا، میچلس اللہ نے بنایا، ایکسٹراڈنری اللہ نے بنایا، پرافٹ اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بنایا، رسالت اللہ نے دیا، بزرگی اللہ نے دیا، بلند پائیگی اللہ نے دیا، برگزیدگی اللہ نے دیا، ایکسٹراڈنری پرسنالٹی آف دی ورلڈ اللہ نے بنایا، میچلس ہولی پرافٹ ان پروفٹس اللہ نے بنایا۔ آپ ذرا غور کرتے جائیے، اللہ دے رہا ہے، رسول لے رہے ہیں۔ قرآن اللہ نے دیا، نماز اللہ نے دیا رسول کو، شریعت اللہ نے دیا رسول کو، طریقت اللہ نے دیا رسول کو، معرفت اللہ نے دیا رسول کو، حقیقت اللہ نے دیا رسول کو، اسلام اللہ نے دیا رسول کو، نماز روزہ حج و زکوٰۃ اللہ نے دیا رسول کو۔ اور ہم قرآن لیا رسول سے، نماز لیا رسول سے، روزہ لیا رسول سے، شریعت لیا رسول سے، طریقت لیا رسول سے، ہم لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو، اللہ دے دے کر کے پکارے، یہ لے لے کے بھی نہیں پکارتے۔ اللہ دینے والا، ملا لینے والا۔ ارے مولوی جب پوری نماز لے کے نہ پکار سکا تو ذرا اللہ کو دیکھ، رسول سے لیا کچھ نہیں، اللہ نے بغیر لیے پکار رہا ہے، دے دے کے پکار رہا ہے، بڑا ہے مگر پکار رہا ہے، کبریا ہے مگر پکار رہا ہے، آلمائٹی ہے مگر پکار رہا ہے، انلیمیٹڈ ہے مگر پکار رہا ہے، رب العالمین ہے مگر پکار رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر پکارنے والا رب العالمین ہے تو جو پکارا جا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بھی رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پکارے، ملا نہ پکارے، تو اب ججمنٹ تمہارے ہاتھ میں، چاہے اللہ کی مانو تو ادھر آؤ، ملا کی مانو تو ادھر جاؤ۔ اب اگر تم نے ملا کی مانی، میں نے اللہ کی مانی، تو اللہ والے گھر میں میں جاؤں گا، ملا والے گھر میں تم جانا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اب سنو، اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں،
لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو. جب اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو. اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو، لہذا اس میں بھی پکارا جائے، مسجد میں لکھا جائے، تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا، نبی کو پکارا. جو کچھ کہا اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنایا، شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد، آئی وٹنس، خوشخبری سنانے والا، اللہ سے ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا، چمکتا سورج، شائننگ سن بنایا تم کو. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اب یہیں پر میرا سوال سنو. خدا کہہ رہا ہے رسول سے، اور رسول ہی کے بارے میں. رسول کا تعارف رسول سے، رسول کا انٹروڈکشن رسول سے، رسول کے بارے میں مینشن رسول ہی سے. اس مجمع میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کے کہے ہاشمی میاں آپ کا نام سید محمد ہاشمی ہے، آپ سید محمد محدث اعظم ہند کی چھوچھوی کے بیٹے ہیں، غوث اعظم کے خاندان کے ہیں، مخدوم اشرف کی غلامی میں ہیں، یہ سب باتیں کہ چوچا شریف میں آپ پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر جونپور چلے گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پھر بنارس چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ ٹانڈا گئے، اور ٹانڈا سے آپ مراد آباد پہنچے، مراد آباد سے آپ مبارک پور پہنچے، مبارک پور سے جامعہ عربیہ سلطانپور، وہاں سے آپ فارغ ہوئے. آپ نے عربی پڑھا ہے، آپ نے فارسی پڑھا ہے، آپ نے سنسکرت پڑھا ہے، آپ نے ہندی پڑھا ہے، آپ نے تھوڑی سی انگلش بھی جان لی ہے، آپ نے تھوڑی سی اردو بھی جان لیا ہے، تو آپ نے تھوڑی سی گجراتی بھی جان لیا ہے، تھوڑی سی مراٹھی بھی سیکھ رہے ہیں، تھوڑے بنگلہ میں بھی گھس رہے ہیں. اس طرح سے اگر کوئی بات کرنے میں sit down, don't waste my time. میرا انٹروڈکشن مجھی سے کیوں ٹائم برباد کرتا ہے؟ میرا تعارف مجھ سے، میرا پریچے مجھی سے، میرا انٹروڈکشن مجھ سے. نادان، انٹروڈکشن کرنا ہے تو میرا انٹروڈکشن اس سے کر جو مجھ سے ان انٹروڈیوس ہو. ان انٹروڈیوس ہو. انٹروڈیوسڈ سے انٹروڈکشن کیسا؟ ویسٹنگ آف ٹائم ہے. میں کیا اپنے باپ کو نہیں جانتا جو آپ کے بتانے سے جانوں گا؟ اور وہ بھی ہندوستان کے باہر باپ کا پتہ لگے گا؟ مجھے اپنے گھر ہی میں معلوم ہے میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، میرا گھرانہ کون ہے، میں کہاں پیدا ہوا. لہذا میرا تعارف کرانا ہے، میرا انٹروڈکشن کرانا ہے تو ان لوگوں سے کراؤ جو نہیں جانتے. دنیا کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ اے اللہ، نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں کیا؟ ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو لہب سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ. اتباع و شیبہ سے کیوں نہیں کہا؟ کفار قریش سے کیوں نہیں کہا؟ منکرین سے کیوں نہیں کہا؟ انیمیز آف پرافٹ سے کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا تھا. اے لوگوں سنو، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے، میرا رسول ایسا ہے. وہ شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے. یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے. رسول کی بات رسول سے. اچھا تم یہ جانتے ہو تم کیا ہو؟ یو نو یور گڈس اینڈ ورچوز، یو نو ورول. آئی نو اباؤٹ می، یو نو اباؤٹ یو. آپ اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہو نا کہ تم کون ہو، کیا ہو. تو رسول کو بھی معلوم رہا ہوگا کہ میں شاہد ہوں. اگر نہیں معلوم تھا تو وہ گواہی کس بات کی دے رہے تھے؟ اگر انہیں خبر نہ ہوتی کہ میں مبشر ہوں تو خوشخبری جنت کی کیسے سنا رہے تھے؟
اگر انہیں نہ معلوم ہوتا میں نذیر ہوں تو اللہ سے ڈرا کیوں رہے تھے؟ اگر انہیں معلوم نہ ہوتا کہ میں داعی اللہ ہوں تو خدا کی طرف دعوت کیسے دے رہے تھے؟ اگر انہیں نہ معلوم ہوتا کہ میں چمکنے کے لیے آیا ہوں تو پھر وہ چمک کیوں رہے تھے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور جب مجھ جیسا معمولی آدمی اپنا حائب و ہنر جانتا ہے، اپنے گٹس اینڈ ورچوز کو جانتا ہے، مجھ جیسا معمولی آدمی بھی اپنی صفتوں کو جانتا ہے، اپنی ڈگری کو جانتا ہے، تو رسول بھی پرفیکٹلی جانتے تھے کہ ان کی کیا ڈگری ہے۔ پھر ڈگری ہولڈر سے کہنا کہ تیری یہ ڈگری ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ تو کہنا چاہیے تھا یا ایھا الناس، سبحان اللہ، بے شک کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، میرا رسول ایسا ہے۔ یا ایھا النبی کیوں؟ سبحان اللہ، یہ بات نبی سے کیوں کہی؟ سبحان اللہ، یہ بات لوگوں سے کیوں نہیں کہی؟ تو آؤ لوگوں کی فطرت بتاؤں، واٹ از دا نیچر آف آل مین کائنڈ، واٹ از ہیومن سائیکولوجی۔ لوگوں سے کیوں نہیں کہا؟ لوگوں کی ایک فطرت، ماس مینٹلٹی۔ ڈو یو نو ماس مینٹلٹی؟ نیچر آف ہیومن، ہمیں مجمع، رش، بھیڑ، جماعت، اے ماس آف دی پیپل، ماس آف دی پیپل سے اگر کوئی بات کہو گے تو مینٹلٹی اس کا نیچر ہے ماس، اٹ از اے نیچر آف ماس۔ کیا نیچر ہے؟ جب ماس سے کوئی بات کہو گے تو نہ تو سب مانیں گے اور نہ سب انکار کریں گے۔ Neither accept nor deny. Some people are ready to accept, or some declare, no, I don't agree with you. ایک بھیڑ سے کوئی بات کہو تو اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ ہندوستان میں وقت ہو رہا ہے 24 دسمبر تک یہی ماحول ہے۔ You have understood? 24th of December. Yeah, he has understood. تو ایک نیتا آئے گا کہے گا میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، سامنے والا خراب ہے، اپوزیشن خراب ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، جیسے بھینسا ہے، نہ جانے کیسا ہے، اللہ جانے ایسا ہے کہ ویسا ہے، یا صرف پیسہ ہے اور پتہ نہیں وہ بھی کیسا ہے۔ جیسے پیسہ تو سب کو چاہیے نا، پیسہ ان کو بھی چاہیے، توجہ چاہوں گا، پیسہ ان کو بھی چاہیے، اور پیسہ اہل سنت و جماعت کو بھی چاہیے، جماعت اہل سنت کو بھی پیسہ چاہیے، دارالعلوم علیمیہ کو بھی پیسہ چاہیے، ہم سنیوں کو بھی پیسہ چاہیے، ان کو بھی پیسہ چاہیے، ہم کو بھی پیسہ چاہیے، مگر فرق ہے، ہم کو ہمارے ہاں قانون ہے، ہم اپنے لیے قانون بنا لیے ہیں، پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، پیسہ ہو رسول کے کہے جیسا ہو، اور جماعت کا اصول دوسرا ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، الٹا ہو، سیدھا ہو، کالا ہو، گورا ہو، چاہے جیسا ہو، یہود کا ہو چاہے سعود کا ہو، چاہے جیسا ہو، کالا ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، چاہے جیسا ہو۔ اب وہاں پر تقریر ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر، اب پورے مجمع سے کہا مجھے ووٹ دو، تو آپ دیکھیں گے کہ ماس مینٹلٹی کیا ہے، کچھ ماننے والے ہو جائیں گے، بات برابر کہہ رہا ہے، واقعی بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا، ملک بہت تباہی پہ جا رہا ہے، اسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ تو بولا چپ چاپ رہو یار، پیسہ لے کر کے بول رہا ہے، کوئی کریکٹ بات تھوڑی بول رہا ہے، ارے یار میں جانتا ہوں یہ تو بکاؤ آدمی ہے، یہ مولوی تو ہر دم الیکشن کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کی بات پر دھیان مت دو۔ دیکھو مجمع دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نہ ماننے والے۔ دس از ماس مینٹلٹی۔ کبھی بھی شاپنگ سینٹر کے باہر لوگوں کو جمع کر کے ایک بات کہو، نہ سب ماننے والے ہوں گے نہ سب انکار کرنے والے، کسی وقت جمعے میں تقریر کر کے دیکھ لو،
سبحان اللہ چھوڑو ہر بات کو. سبحان اللہ اس میں ایک عدد نکل جائے گا نہ ماننے والا, یا ایک عدد نکل جائے گا ماننے والا. بے شک کبھی بھی کلیکٹیو انداز سے نہ نہیں ہوگا اور کلیکٹیو انداز سے ہاں نہیں ہوگا. دس از ماس مینٹلٹی, ہیومن سائیکولوجی, 100% correct. This is human psychology. No, all peoples will not accept your talking, and no, all persons will deny you. Somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. میں کیسی مثال دے دوں کہ ہمالیہ پہاڑ ہل جائے؟ یہ ہو سکتا ہے. میں مثال کو کوئی ہلا نہیں سکتا. مثال کو ہلا نہیں پائے گا چاہے پورا افریقہ ہل جائے. مثال نہیں ہلے گی, مثال بے مثال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو, سے نو گاڈ بٹ اللہ. کیا کہا تھا لوگوں سے؟ یا ایھا الناس, اے لوگو, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. تو لوگوں سے رسول نے کیا کہہ دیا؟ قول یا ایھا الناس, لوگوں سے کہہ دیا. اور لوگوں سے کہنے کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. جب رسول نے لوگوں سے کہا تو کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا اور نہ ماننے والوں کو کفار قریش, مشرکین عرب, ابو جہل, ابو لہب جیسے ناموں سے یاد کیا گیا. اور ماننے والوں کو ابو بکر, عمر, عثمان و علی کے نام سے یاد کیا گیا. انہیں صحابہ کہا گیا, انہیں کافر کہا گیا. میرے رسول نے بات تو بڑی سچی کہی تھی, مگر بات سچی مانی ہر جگہ نہیں جاتی. جیسے ہم لوگ بھی تو سچی کہتے ہیں, کہاں وہ مانتے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے. ارے جب رسول کے منہ سے نکلی ہوئی سچی بات نہیں مانے تو غلامان رسول کے منہ سے نکلی یہ کیا ہے کو مانیں گے. ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے, اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. تو میرے رسول نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو. تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہو گئے اور نہ کہنے والے بھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے جب کہو گے تو اس میں کچھ قائل ہوں گے, کچھ منکر, کچھ ماننے والے ہوں گے, کچھ نہ ماننے والے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ نوز ایوری تھنگ. پاسٹ بھی جانتا ہے, پریزنٹ بھی جانتا ہے, فیوچر بھی جانتا ہے. اس کو ماس مینٹلٹی معلوم ہے. اے میرے حبیب, میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں, میں تمہاری پریسٹیج بیان کرنا چاہتا ہوں, میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں, میں تمہاری ایکسٹراڈنری پرسنالٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اے رسول, میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں. اب اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہہ دی تو لوگوں کی مینٹلٹی مجبور کرے گی. اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے, اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا, اے نبی تم ہی سے کہوں گا, تاکہ نہ ادھر سے انکار ہو نہ ادھر سے انکار ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. پیارے حبیب, میں تم سے کہوں گا, میں نے بنایا ہے, میں جانتا ہوں تم شاہد ہو, مبشر ہو, نذیر ہو, اور تم بن کے آئے ہو, تمہیں معلوم ہے تم شاہد ہو, مبشر ہو, نذیر ہو. میں بنانے والا, تم بننے والے, میں سنوارنے والا, تم سنورنے والے, میں نکھارنے والا, تم نکھرنے والے, میں ڈیکوریٹ کرنے والا, تم ڈیکوریٹ ہونے والے, میں حسن دینے والا, تم حسن پانے والے, میں دے رہا ہوں, تم لے رہے ہو, میں دینے میں سخی, تم لینے میں سخی. نہ میرا دان دینے میں دامن تنگ ہے, نہ تمہارا لینے میں دامن تنگ ہے. میں بے حساب دے رہا ہوں, تم بے حساب لے رہے ہو. اللہ بے حساب دے رہا ہے, رسول بے حساب لے رہے ہیں. یہ بد نصیب بیٹھ کر کے چوپڑی رکھے حساب لے رہا ہے, بے حساب کا حساب لے رہا ہے. اب سوچو کہ یہ بندہ جب اللہ کا حساب لے گا تب تو ہنستا ہے, اور جب اللہ ان کا حساب لے گا تو پھنستا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ و سراجا منیرا.